الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 255۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف وحی فرمائی کہ جو شخص طلب علم میں کوئی سفر کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہوں، اور میں جس کی دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہوں تو میں اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ علم میں زیادت عبادت میں زیادت سے بہتر ہے، اور دین کی اصل تقوی ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے موضوع ہے۔ یہ امام بہقی نے روایت کی ہے شعب الایمان میں، جس میں ایک راوی کذاب ہے، محمد بن عبد الملک۔ لیکن یہ متن اپنے اصل میں صحیح ہے، کیونکہ دوسری حدیث جو کہ ابو داؤد شریف کی ہے حسن سند سے، وہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور یقیناً عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا۔ یعنی انبیاء کی جیسے وراثت علم ہوتی ہے، تو علماء کو انبیاء کا وارث اس لیے کہا کیونکہ انبیاء کی جو تعلیم ہے وہ علماء امت میں پھیلاتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو علماء بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تعلیم دیں، بے شک وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح جو اس حدیث میں نبینہ شخص کی فضیلت تھی، وہ بھی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اور وہ اللہ کے ثواب پر راضی ہو جائے تو اس کا ثواب جنت سے کم نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔